خبيرا بصيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله إن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان کروں اللہ کے پیغمبر کے فرمان اور اللہ کے قرآن کے مطابق بیان کروں. اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے سیرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. تمہید کے اندر ایک دو اشکالات اور اعتراضات کا جواب دے کر آگے بڑھتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ایک نامور کمانڈر ہیں اور اسلام کے ہیرو ہیں. آج بھی جب بہادری کا نام آتا ہے، شجاعت کا نام آتا ہے، دلیری کا نام آتا ہے تو خالد بن ولید برسرے فہرست نظر آتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہوں تو شجاعت، بہادری، دلیری، طاقتور، سیاست، تدبر، تفکر، ان ساری چیزوں کو اگر ملایا جائے تو خالد بن ولید بن جاتا ہے. لیکن میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اسلام کے ہیروں میں سے جس انسان نے بھی یہودیوں کو مارا ہے اور قتل کیا ہے، ان لوگوں نے اس پر بہت زیادہ اعتراضات کیے ہیں. وہ چاہے خالد بن ولید ہوں، وہ چاہے فاروق اعظم ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، چاہے حضرت حمزہ ہوں، کوئی بھی ہو،
جس نے بھی یہودیوں کو قتل کیا ہے ان لوگوں نے اس پر اعتراضات کے پہاڑ لگا دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والی سازش کے اندر شامل تھے۔ اب جس بندے نے یہ بات کہی اس نے ذرا بھی سوچا نہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی وفات ہو رہی ہے فاروق اعظم کے زمانے میں 21 یا 22 ہجری میں، اور حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے 38 ہجری میں 40 ہجری میں، 18-19 سال کا فرق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے اندر ان کا ہاتھ تھا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی جب بیعت نہیں کی تھی تو خالد بن ولید ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائے تھے اور بیعت کروائی تھی۔ یہ بات اگر مانی جائے تو حضرت علی کی پوزیشن کو تم نے خراب کر دیا ہے۔ حضرت علی اتنے کمزور ہیں، وہ تو شیر خدا ہیں، ادھر سے تم ان کو مشکل کشا کہتے ہو۔ تو یہ سارے قصے اور کہانیاں لوگوں نے صرف اس لیے بنائی ہیں کہ ان کو ان لوگوں نے مارا ہے۔ اب خالد بن ولید نے ان کو کس میدان میں شکست نہیں دی ہے؟ جنگ موتا کے اندر، جرموک کے اندر، قادسیہ کے اندر، غزوہ دموۃ الجند کے اندر، ہر میدان میں ان یہودیوں کو مارا ہے، اور یہ اس پر اب اعتراضات کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 19 سال تک کافر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک کافر رہے ہیں۔ فتح مکہ سے کچھ دن پہلے ایمان لائے ہیں۔ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہ کافر تھے۔ اب سوچیں آپ، اس زمانے کے اندر ان کو موت بھی آ سکتی تھی، نہیں آئی، اللہ نے بچا کر رکھا۔ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ ان کے لیے جب یہ حالت کفر میں تھے تو ان کے لیے اللہ کے پیغمبر نے بد دعا کی تھی۔ ذرا اپنا ذہن دوڑائیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد کے اندر دانت شہید ہوئے، 4 دانت، اور آپ گڑھے میں گر گئے، آپ کے جسم پر 70 ضربیں لگیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، وہ قوم کیسے ہدایت پر آ سکتی ہے جو اپنے پیغمبر پر ظلم کرے، اپنے پیغمبر کو زخم لگائے۔ لیکن اللہ نے جب آپ نے یہ جملہ کہا تو پھر جب رب العالمین نے صحابہ اکرام کو تھوڑا سا جکڑا نا آیات کے اندر کہ تم نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، احد کے اندر اپنے امیر کی بات نہیں مانی، وہاں پر اللہ نے اپنے پیغمبر پر بھی تھوڑی سی گرفت کی ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، میرا پیغمبر آپ کو کیا اختیار ہے کہ رب العالمین ان کافروں کو ہو سکتا ہے ایمان کی دولت عطا فرمائے؟ اور اس طرح ہوا۔ غزوہ احد کے اندر اکثر لوگ ایسے تھے جو بعد کے اندر ایمان لائے ہیں۔ ابو سفیان تھے، خالد بن ولید ہیں، بہت سارے صحابہ اکرام بعد میں بنے۔ تو 19 سال تک کافر رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ خالد بن ولید سوچتا ہے کہ میں اتنا بہادر ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود، جنگی وہ جنگ کا سارا نظام جانتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے محمد عربی کے مقابلے میں شکست ہو جاتی ہے، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک ٹیلے پر بیٹھ کر سوچتے ہیں، ذہن اسی بات پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ محمد عربی کے ساتھ کوئی غیبی طاقت موجود ہے جو مجھے جیتنے نہیں دیتی۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اگر انسان رب العالمین کی ان چیزوں کو دیکھے اللہ کی قدرت کو ضرور تسلیم کرتا ہے۔ تو خالد بن ولید اپنے آپ سوچ کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو بتاؤں، کتنے کافر ایسے ہیں جن سے مسلمان پیدا ہوتے ہیں، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن سے کافر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے، جس طرح چاہے کرتا ہے۔ زندے سے مردہ نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل،
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ اپنی زبان سے بلا کہہ کے تو دیکھ کہ وہ رب العالمین ہی تو ہے نا جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑے ہو جاتے ہیں، پھر دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اس کا لفظی معنی ہے۔ اگر مجازی معنی اور استعارات والا معنی لیا جائے تو وہ بڑا خوبصورت ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ میں ہی تو ہوں نا جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اب رات کا معنی آپ مراد لیں غم، مشکلات، دن کا معنی مراد لیں خوشحالی، اب معنی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میری ہی تو ذات ہے نا جو انسان کو خوشحالیوں سے نکال کر انسان کو مشکلات دیتی ہے، وہ میری ہی تو ذات ہے جو مشکلات سے نکال کر انسان کو خوشحالیاں عطا کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ میری ہی تو ذات ہے نا جو ایک مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے۔ پہلا معنی مرغی زندہ ہے، رب العالمین اس سے انڈا نکالتے ہیں، وہ مردہ ہوتا ہے۔ انڈا مردہ ہے، رب العالمین اس سے زندہ مرغی نکالتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت، یہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی رب العالمین فرماتے ہیں بنجر زمین ہوتی ہے، میں اس سے ایک فصل تیار کرتا ہوں، اب زمین مردہ ہے میں اس سے زندہ فصل تیار کر رہا ہوں۔ تیسرا معنی اسی معنی سے استدلال ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ایک مشرک انسان ہوتا ہے، مشرک بالکل مردے کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر توحید نہیں ہوتی، اور جس کے اندر توحید نہ ہو وہ زندہ نہیں ہوتا، وہ مردہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک انسان ہوتا ہے، مردہ انسان ہوتا ہے، مشرک انسان ہوتا ہے، میں اس کی پیٹ سے ایک نطفہ نکالتا ہوں، جس نطفے سے میں ایک موحد انسان پیدا کرتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ اگر تجھے یقین نہ آئے تو نوح کو دیکھ، میں نے موحد پیدا کیا تھا، 950 سال میرے توحید کا ڈنکا بچایا، لیکن اسی کی پیٹ سے نکلنے والا کنعان انسان موحد نہیں تھا، مشرک تھا۔ تخرج الحی من المیت وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ رب العالمین فرماتے ہیں پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردہ انسان ہوتا ہے، مشرک انسان ہوتا ہے، میں اس مشرک سے ایک موحد بیٹا پیدا کرتا ہوں۔ یقین نہ آئے تو میرے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ لے، مشرک سے موحد اور موحد سے مشرک۔ صلح حدیبیہ کے لیے رب العالمین کے پاک پیغمبر نکلے ہیں، 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ نکلے۔ مشرکین کو پتہ چلا عمرہ ادا نہیں کرنے دیا، معاہدہ لکھا گیا کہ اگلے سال آئیے گا عمرہ کر لیجئے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ واپس آ گئے۔ اگلا سال جب آیا نا، اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کے لیے گئے ہیں، عمرہ ادا کیا، طواف کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی ولید بن ولید سے پوچھا، حضرت خالد بن ولید کے بھائی ہیں، ولید بن ولید، ان کا نام بھی ولید ہے، ان کے والد کا نام بھی ولید ہے۔ ان سے پوچھا کہ خالد نظر نہیں آ رہا، وہ خالد کہاں ہے؟
ولید کہتے اللہ کے پیغمبر میرا بھائی بڑا غیرت مند ہے، اس کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کے ہوتے ہوئے مسلمان عمرہ ادا کر لیں، وہ مکہ چھوڑ کر کہیں باہر چلا گیا ہے۔ آپ نے ایک خط لکھا، کہا ولید، بلکہ بھائی نے لکھا، ولید نے خط لکھا، کہا میرے بھائی ولید، خالد بن ولید، اللہ کے پیغمبر کا دل آپ کے لیے بڑا نرم ہے، یہ موقع کبھی مت گوائیے گا، اسلام کے لیے ذرا سوچئے گا نا، ساری زندگی کفر کے اندر گزر گئی ہے، آج یہ موقع نہ گوائیے گا، اسلام کے لیے سوچئے گا۔ یہ خط جب خالد بن ولید کو ملا نا تو خالد بن ولید اسلام کے لیے تیار ہوا، اسلام کے لیے آمادہ ہوا، اپنے ایک دوست صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور کہتا ہے صفوان بن امیہ میرا دل کرتا ہے کہ محمد عربی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ صفوان نے کہا خالد، میرا بھائی میرا باپ امیہ احد کے اندر قتل ہوا تھا، اگر ساری دنیا بھی ایمان لے آئے نا تو میں کبھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ دوسرے دوست کے پاس گئے، اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بعد کے اندر صفوان بن امیہ بھی ایمان لائے اور اکرمہ بن ابو جہل بھی ایمان لائے۔ تیسرے دوست کے پاس گئے، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں محمد عربی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں خالد سچی بات پوچھ تو میرا بھی دل یہی کر رہا ہے۔ خالد کہتے ہیں کل صبح کا وقت ہوگا، تو اور میں فلاں جگہ پر ملیں گے، وہاں سے مدینہ کی طرف جائیں گے۔ اگلا دن آ گیا، حضرت عثمان بن طلحہ بھی خالد بن ولید بھی ایک ٹیلے پر ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کرنے والے دو بندے ہیں لیکن گھوڑے تین کھڑے ہیں، بندے دو ہیں گھوڑے تین ہیں، سوچتے ہیں تیسرا گھوڑا کس کا ہے۔ تھوڑی دیر وہاں پر انتظار کیا تو اتنے میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ تینوں نے جب بات کی نا تو بات یہاں پر آ کر نکلی کہ ہم تینوں جا کر ایمان لے آتے ہیں۔ اب تینوں چل دیے مدینہ کی طرف۔ پہلے نمبر پر خالد بن ولید جا رہے ہیں، دوسرے نمبر پر عمرو بن عاص جا رہے ہیں، تیسرے نمبر پر عثمان بن طلحہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو بھی پتہ چل گیا کہ خالد بن ولید آ رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اللہ کے پیغمبر پر، اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید کو دیکھا نا تو یوں مسکرا بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب تک خالد بن ولید نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لی تب تک آپ نے اپنی آنکھیں خالد بن ولید سے نہیں ہٹائیں۔ خالد بن ولید نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ یہ بدر میں بھی حاضر تھے، کچھ نے کہا کہ بدر میں حاضر نہیں تھے، بدر میں بھی آپ کے خلاف تھے، احد میں بھی اور احزاب میں بھی خلاف تھے۔ تو آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو جو پہلے چیزیں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے، تو دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کہتے نہیں دعا کریں آپ، پھر آپ نے دعا کی اے اللہ میرے خالد کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو جس کے لیے آپ نے بد دعا کی تھی اسی کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ یہی تو اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام اگر 100 نمبر کا پرچہ ہو نا، اگر 60 نمبر آ جائیں تو اسلام کے پلڑے کے اندر وہ انسان قابل قبول ہے۔ اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور بدیوں کو تولیں گے نا، نیکیاں زیادہ تو پاس، نیکیاں کم تو فیل۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر ایک انسان کے اندر 100 خوبی ہے اور ایک اس کے اندر خامی ہے، 99 خوبیوں کو نہیں دیکھا جاتا، دیوار پر مار دی جاتی ہیں، ایک خامی کو دیکھ کر اس کو گالیاں دی جاتی، اس کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کا پیغام یہ ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ان کے اندر خامیاں تلاش نہیں کریں، ان کے اندر خوبیاں تلاش کریں۔
کسی کی نظر میں برے تھے، کسی کی نظر میں اچھے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ انسان خود جیسا ہوتا ہے باقی انسان بھی اس کو ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ تو اگر کسی کے اندر 100 خوبیاں ہیں، 99 خوبیاں ہیں اور ایک خامی ہے، تو آپ اس خامی کو معاف کریں نا، خوبیوں کو دیکھیں۔ خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ جس وقت آپ کو اپنے بھائی کے اندر خوبیاں نظر آنے لگ جائیں اور اپنے اندر خامیاں نظر آنے لگ جائیں، اس وقت انسان کا یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے اس وقت انسان۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے جی۔ ایمان لانے کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے کہ غزوہ موتا پیش آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایلچی بھیجا تھا بادشاہ کی طرف، تو اس نے اس ایلچی کو شہید کر دیا۔ اس دور کے اندر قاصد جو ایلچی ہوتا ہے اس کے قتل وہ اعلان جنگ ہوتا تھا۔ آپ نے 3000 کا ایک لشکر تیار کیا، اس کا آپ نے امیر بنایا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کا بھی تعارف کرواتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر چن لینا، اگر جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو اپنا امیر چن لینا۔ جب آپ نے یہ جملے 3 کہے نا تو صحابہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ تینوں شہید ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے خوشخبری دے دیا اس طرح کی۔ آپ نے فرمایا جب یہ تینوں شہید ہو جائیں تو پھر اپنی مرضی سے جس کو چاہنا امیر بنا لینا۔ یہ جو میں ابھی بات ذکر کر رہا ہوں یہ تاریخ کی نہیں ہے، یہ بخاری کے اندر بھی ذکر ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، اور مسند احمد کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ اس کا امیر آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اور زید بن حارثہ کون ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ان کے قبیلے پر شبخون مارا گیا، مسلمانوں میں ان کے قبیلے پر حملہ کیا، غلام بنا لیا سارے بچوں کو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام بن کر مدینے کے اندر آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں۔ کچھ زمانہ گزرا، آپ حضرت زید کے ساتھ بڑی محبت فرماتے ہیں اور حضرت زید آپ کے ساتھ بھی بڑی محبت فرماتے ہیں۔ کچھ زمانہ گزرا نا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا زید فلاں علاقے کے اندر غلام ہے۔ کچھ دینار لیے، کچھ پیسے لیے، کچھ سونا لیا، اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گیا اور کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہے تو وہ تیرا بیٹا بیٹھا ہے، مشورہ کر لے، اگر تیرے ساتھ جانا چاہے تو لے کر جانا، میں روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت زید بیٹھے ہیں، ان کا چچا بھی آیا، ان کا باپ بھی آیا، کہتا ہے زید تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں تیرا باپ ہوں، یہ تیرا چچا ہے، میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب میں نے تجھے یاد نہ کیا ہو، تیری ماں بھی تجھے بڑا یاد کرتی ہے زید، تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت زید فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا زید یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت زید فرماتے ہیں ہاذا ابی و ہاذا امی، اللہ کے پیغمبر یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا چچا ہے۔ آپ نے فرمایا زید جانا چاہتا ہے ان کے ساتھ؟ بابا کہتے ہیں زید میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، تیری ماں تجھے روز یاد کرتی ہے، میں بھی تجھے روز یاد کرتا ہوں، تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور کہتے ہیں زید یہ غلامی کی زندگی ہے، ہم دیکھ تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، تیری ماں بھی تیرے ساتھ محبت کرتی ہے، میں بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ تیرا چچا بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، تیرے دوست بھی تجھے بڑا یاد کرتے ہیں۔ زید فرماتے ہیں بابا یہ ساری دوستیاں، یہ ساری محبتیں، یہ سارے پیار اکٹھا کر کے محمد عربی کی محبت پر قربان کر دوں۔
زید کے والد کہتے ہیں زید تو یہاں پر غلام ہے، اور غلام کی کیا حیثیت ہے عرب کے اندر؟ اپنے علاقے میں چل، آزادانہ زندگی گزارنا، میں بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ حضرت زید فرماتے ہیں ساری دنیا کی آزادانہ زندگیاں، ساری دنیا کی حریت محمد عربی کے پاؤں پہ لگنے والے ایک ذرے پر قربان کر دوں، نہیں جاتا ہوں تمہارے ساتھ۔ حضرت زید کے والد بھی گھر چلے گئے، حضرت زید کے چچا بھی گھر چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے زید کا ہاتھ پکڑا، مدینہ کے ایک چبوترے پر تشریف لائے اور فرمایا لوگوں یہ زید ہے، آج کے بعد اسے زید بن حارثہ کوئی نہ کہے، یہ زید میرا بیٹا ہے، اسے زید بن محمد کہا کرو۔ یہ زید کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ اس کی نسبت محمد کی طرف ہو رہی ہے۔ اب کچھ دن گزرے، اسی طرح لوگ پکارتے رہے زید بن محمد، زید بن محمد، لیکن ایک معاملہ ایسا پیش آیا، ابھی اس کی طرف نہیں جاؤں گا، کہ اللہ نے منع کر دیا ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، کہ اپنی اولادوں کو اپنے باپ کی نسبت کے بغیر اور طرف نہیں کرو، ان کے باپ کی طرف نسبت کیا کرو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، اور یہ واحد صحابی ہیں حضرت زید جن کا نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اور کوئی کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، ان کا نام قرآن کے اندر ہے۔ اور کیوں آیا ہے؟ اسی لیے آیا ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ زید بن محمد کہنے کے بجائے زید بن حارثہ پھر کہنے لگے تو بڑے غمگین ہو گئے کہ پہلے تو میری نسبت محمد کی طرف ہوا کرتی تھی، لوگ مجھے محمد کا بیٹا کہتے تھے، لیکن آج تو میری نسبت میرے باپ کی طرف ہو رہی ہے، بڑے غمگین ہو گئے۔ رب العالمین نے فرمایا زید غمگین کیوں ہوتا ہے؟ ہم تمہارا نام اس کتاب کے اندر لینے لگے ہیں جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، اور تیرا نام بھی قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ آج بھی جو سورۃ احزاب پڑھتا ہے وہ حضرت زید کا نام ضرور لیتا ہے۔ یہ ہے حضرت زید۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے زید لڑے گا، امیر رہے گا، جھنڈا اسی کے ہاتھ میں رہے گا۔ اگر زید شہید ہو گیا تو اس کے بعد جعفر طیار کو اپنا امیر بنا لینا۔ اگر جعفر بھی شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا۔ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو پھر اپنی مرضی سے جس کو چاہنا امیر بنا لینا۔ پہنچ گئے جی مسلمان موتا کے میدان کے اندر، یہ عرب سے تقریباً 700 میل کے فاصلے پر ہے جی، مدینہ سے۔ مسلمان 3000 تھے اور کافرین 1 لاکھ تھے۔ کتنے تھے؟ 1 لاکھ کا لشکر۔ کسی نے 1 لاکھ بھی لکھا ہے اور تاریخ کی کچھ کتابوں میں 3 لاکھ کا بھی ذکر آیا ہے۔ اب 3000 اور مقابلے کے اندر 3 لاکھ یا 1 لاکھ ہوں تو معاملہ تو خراب ہے۔ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، کچھ مدد بھیجیے گا۔ لیکن ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے پہلی جنگیں تھوڑی طاقت کی بنیاد پر لڑی ہیں اور تعداد کی بنیاد پر لڑی ہیں، ہم تعداد کی بنیاد پر تو نہیں جیتتے ہیں، پہلے بھی ہم تو اللہ کے بھروسے پر جیتتے ہیں اور اللہ کی مدد کے ساتھ جیتتے ہیں، لڑتے ہیں پھر دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلا جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، کافروں کی صفوں کے اندر گھس گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر مدینہ کے اندر بیٹھ کر یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ معجزے کے طور پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے سارا میدان، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ زید آگے بڑھا، جھنڈا ہاتھ میں پکڑا، کفار کی صفوں میں بڑھا، وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ یہ جعفر وہی ہے نا جنہوں نے نجاشی کے دربار کے اندر سورۃ مریم پڑھی تھی۔ کیا پڑھی تھی؟ سورۃ مریم۔ جب مسلمان کہتے تھے کہ جعفر
اگر اس نے پوچھ لیا کہ تمہارا پیغمبر، یہ اس پنکھے کو بند کر دیں، شور ڈالا ہوا ہے، اگر اس نے پوچھ لیا کہ تمہارے پیغمبر نے کون سی کتاب آپ کو دی ہے تو کیا کہو گے؟ جعفر طیار نے کہا قرآن پڑھوں گا، اور کیا دوں گا۔ جب حضرت جعفر اس نجاشی کے سامنے آئے نا، نجاشی کہتا ہے بھلا تمہارا پیغمبر کیا لے کر آیا ہے؟ حضرت جعفر فرماتے ہیں قرآن لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا سناؤ نا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ دوسرا دن آ گیا، نجاشی کہتا ہے یہ بتائیے گا جو آپ کا پیغمبر کتاب لے کر آیا ہے اس کتاب میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور مریم کے بارے میں کیا باتیں ہیں؟ حضرت جعفر نے دوسرا رکوع شروع کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ حضرت جعفر پڑھتے جا رہے ہیں، جب رکوع ختم ہوا نا تو نجاشی نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ حضرت جعفر طیار نے دیکھا کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ تو نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں، خدا کی قسم حضرت عیسیٰ اور مریم کی شان اس تنکے سے زیادہ نہیں ہے، جتنی تو نے بیان کیا بالکل اسی کے برابر ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں عیسائی کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ پھر بعد میں نجاشی ایمان بھی لایا تھا، آپ نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا کی تھی۔ جعفر طیار کے ہاتھ میں آ گیا جھنڈا اور شعر پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا حبذ الجنت واقترابها، یا حبذ الجنت واقترابها، الروم روم قد دنا عذابها، جعفر بعیر انصابها، اور کہتے ہیں رومیوں تیار ہو جاؤ، میرا خون میری تلوار تمہارے لیے بڑی پیاسی ہے، اے جنت تو بھی تیار ہو جا، میں تیرے اندر آنے کے لیے بڑا پیاسا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جعفر کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، آپ نے اپنے بائیں بازو کے اندر جھنڈا پکڑ لیا، پھر بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا جعفر کا، آپ نے جھنڈا یوں سینے سے لگا لیا اپنے کندھے کے ساتھ۔ جب آپ کو پیچھے سے ایک نامراد نے نیزہ مارا نا تو آپ شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وہ جعفر آگے بڑھا، کافروں کی صفوں کے اندر لڑا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جعفر کو رب العالمین نے دو بازوں کے بدلے میں دو پر عطا کی ہیں جن کے ساتھ وہ جنت میں اڑ رہا ہے۔ جعفر طیار، ان کو اسی لیے جعفر طیار کہتے ہیں، اڑنے والے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آ گیا، عبداللہ بن رواحہ بھی کافروں کی صفوں کے اندر گھس گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب خاموشی طاری ہو گئی، اللہ کے پیغمبر بھی خاموش ہیں کہ میرے 3 چنے ہوئے بندے شہید ہو گئے ہیں، حضرت زید بھی شہید، حضرت جعفر بھی شہید، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید۔ اب مسلمان خاموش ہو گئے۔ ایک بدری صحابی نے جھنڈا اٹھایا اور کہا اب جھنڈا کون پکڑے گا، اب امیر کون بنے گا؟ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ایک صحابی نے کہا تو ہی پکڑ لے، تو بدری صحابی ہے، عظمت والا صحابی ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے نا یہ بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ ایک صحابی بولا، اس صحابی کا نام میں نے تلاش کیا لیکن اس کا نام نہیں ملا کہیں پر بھی کہ اس کا نام کیا تھا۔ ایک صحابی بولا اور کہتا ہے خالد کو جھنڈا دو۔ جب اس نے خالد کا نام لیا نا تو ہر طرف سے خالد خالد کی آوازیں آنے لگی، خالد کو جھنڈا دو، خالد کو جھنڈا دو۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں تو نیا مسلمان ہوں، میری تو پہلی جنگ ہے، کسی بدری صحابی کو جھنڈا دو۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا تو نیا مسلمان ضرور ہے لیکن تیرا تجربہ بہت زیادہ ہے، تو جنگ کے اندر
اندر مہارت بہت رکھتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا، ادھر اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور منظر دیکھ رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنی تلوار کو نکالا، یوں فضا میں بلند کی، ادھر اللہ کے پیغمبر کی زبان سے آواز نکلی، آپ نے فرمایا اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی ہے، اب رب العالمین مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ یہ لفظ ہیں وہاں پر، اسی سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، سیف من سیوف اللہ، ثم صلی سیف من سیوف اللہ۔ اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی ہے، اب رب العالمین مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو ڈھونڈیے گا کتابیں، ان ساری جنگوں کے اندر جنگ موتا کے اندر خالد بن ولید پہلی صف کے اندر لڑتے ہیں، اور اتنا لڑے ہیں کہ لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ جنگ موتا کا میدان ہو، خالد بن ولید پہلی صف کے اندر لڑ رہا ہے۔ جنگ یرموک کا مقام ہو، خالد بن ولید پہلی صف کے اندر لڑ رہا ہے۔ اور جنگ یرموک یہ بڑی عجیب جنگ ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد تھی 30,000۔ یہ فاروق اعظم کے زمانے کے اندر لڑی گئی۔ لشکر کے امیر تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کی تعداد تھی 30,000، کافروں کی تعداد تھی 3 لاکھ۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب بھی مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے تو ہمیشہ مسلمان تھوڑے ہوتے ہیں، کافر زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی شان ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اب جو 3 لاکھ کافر ہیں نا، ان کے اندر 60,000 عرب لوگ ہیں، عربی ہیں، یہ بھی کافر ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد ہے 30,000۔ کافروں نے کہا کہ صبح جو جنگ لڑیں گے نا تو یہ جو ہمارے اندر 60,000 عربی ہیں نا، ان 60,000 کو 30,000 عربیوں کے ساتھ لڑائیں گے، ہم نہیں لڑیں گے، باقی رومی تھے سارے۔ یہ بات خالد بن ولید کو پتہ چلی تو ابو عبیدہ کو کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ مجھے 30 بندے دے دے، میں ان 60,000 کے ساتھ جا کر لڑ جاؤں گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خالد یہ تو کوئی جنگ کا قانون نہیں ہے کہ ایک طرف 30 بندے ہیں اور دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے۔ لیکن خالد بن ولید نے ضد کر لی اور فرمایا کہ نہیں 30 ہی لے کر جاؤں گا۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اچھا اگر تو ضد کرتا ہی ہے تو کم از کم 60 بندے لے جا تو جا کر لڑ جا۔ کس جنگ کا قانون ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں 60 بندے؟ ایک بندے کے مقابلے میں کتنے بندے آتے ہیں؟ 1,000 بندہ آتا ہے ایک بندے کے مقابلے۔ اب کچھ فوجیوں نے کہا کہ یہ خالد بن ولید تو مروائے گا۔ خالد بن ولید کو جب یہ بات پتہ چلی نا تو کہتے ہیں اگر میری گھوڑی کے سم خراب نہ ہوتے، میری گھوڑی کے سم ٹھیک ہوتے، پاؤں ٹھیک ہوتے، میں تمہیں کبھی تکلیف نہ دیتا، میں اکیلا اس 60,000 کے لشکر کے ساتھ جا کر لڑ جاتا۔ یہ بہادری کی داستان لکھی ہے خالد بن ولید نے۔ پہلی آواز لگائی این فضل بن عباس، فضل بن عباس کہاں ہے؟ این زبیر بن العوام، زبیر بن عوام کہاں ہے؟ این عبد الرحمن ابن ابی بکر، این عبداللہ ابن عمر، این رافع ابن عمیرہ۔ یہ سارے کے سارے 60 صحابہ اکرام کو چنا، ایک بھی تابعی نہیں چنا۔ ان 60,000 کے مقابلے میں 60 بندے لے کر چلا ہے خالد بن ولید۔ کافروں نے سمجھا صلح کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ آپس میں کہتے ہیں خالد بن ولید کے سامنے ایسی شرطیں رکھیں گے کہ اس کو پتہ چل جائے گا۔ جب نزدیک گئے نا تو وہ کہتے ہیں خالد بن ولید صلح کرنے کے لیے آیا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا کون سی صلح؟ کس صلح کی بات کرتے ہو؟ جب تک خالد بن ولید زندہ ہے مسلمان تمہارے ساتھ کبھی صلح نہیں کریں گے۔ کیا کرنے آیا ہے؟ جنگ کرنے آیا ہوں جی۔
20 ٹولیوں میں بٹ گئے مسلمان۔ میرے بھائیوں 20 حملے کیے انہوں نے، مسلمانوں کی ایک صف بھی نہیں ٹوٹی۔ عصر کا وقت ہوا نا، جنگ کے اندر گرد و غبار آ گیا، جنگ نے اپنی بھٹی گرم کر دی، بارش برسنا شروع ہو گئی، اور مسلمان ادھر سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں صحابہ اکرام کو خالد نے شہید تو نہیں کروا دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ فرماتے ہیں نانا اس بندے کی قسم نہیں جو جہاد کرتا ہے، اس گھوڑے کی قسم نہیں جو گھوڑا جہاد میں جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس گھوڑے سے پاؤں سے نکلنے والی مجھے چنگاریوں کی قسم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے جہاد کے ساتھ کتنا پیار ہے کہ میں ان گھوڑوں کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لڑ رہے ہیں اور یہی آیت پڑھ رہے ہیں، صحابہ اکرام نے لاشوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں 5000 لاشیں تھیں، جن 5000 لاشوں میں سے صرف 10 لاشیں صحابہ اکرام کی تھی، 4990 لاشیں ان کافروں کی تھی۔ یہ ہمارے دامن کے اندر ہیرے ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اقبال کہتا ہے ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشتوں تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اقبال کہتے ہیں اللہ اسی زمین پر ساسانی بھی بستے تھے، منگول بھی بستے تھے، طرح طرح کے لوگ بستے تھے، لیکن اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تیرے نام پر صرف تلوار اٹھائی ہے تو محمد عربی کے غلاموں نے اٹھائی ہے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ تو میرے عزیزان محترم، دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسلام کے لیے تیار رہیے گا، اسلام کے لیے اپنے دلوں کو تیار کرے، اپنے ذہن کو تیار کرے۔ اس دنیا پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے جب اسلام کی حکومت تھی، جب مسلمانوں کی حکومت تھی، انشاءاللہ پھر ایسا وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔